الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سے 97 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو کل پڑھا اس میں اللہ رب العزت نے قتل کی مذمت بیان فرمائی، کوئی خطان قتل کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے، کوئی جان بوجھ کر عمدن قتل کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو آج کے ہمارے درس میں اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، قالوا فیما کنتم تو فرشتے کہتے ہیں یہ تم کس حال میں تھے، یعنی وہ روح قبض کر رہے تھے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ ظلم یعنی کسی بھی گناہ میں کوئی مبتلا تھا تو وہ روح تو قبض کر رہے ہوتے ہیں فرشتے، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں قالوا فیما کنتم، وہی کہ کس حال میں ہو، اللہ نے اس لیے بھیجا تھا۔ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ جو مرنے والے ہیں وہ کہیں گے انہیں ہم زمین میں بڑے کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو ان سے کہیں گے، فرشتے ان سے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین بڑی تنگ تھی، چھوٹی تھی، فتہاجروا فیہا تم اس میں ہجرت کر لیتے، فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے اس میں حضرت عبد الرحمن بن اسود بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا، یعنی یہ جو مکہ مکرمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جانا پسند نہیں کیا، ان کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ٹھیک طور پہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے، انہیں آزادی نہیں اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی۔ تو عبد الرحمن بن اسود بیان کرتے ہیں کہ ایک لشکر مدینہ منورہ میں تیار کیا گیا، جب غزوہ بدر ہوئی تو مکہ مکرمہ میں بھی لوگوں نے تیاری کی تھی، وہ 1000 کا لشکر، اس میں کچھ مسلمان تھے جن کے نام شامل کیے گئے کہ یہ کافروں میں شرکت کریں گے جو مکے میں رہ رہے تھے۔ اب ان کے لیے یہ مجبوری بن گئی، چند ایک مسلمان بھی اس لشکر کا حصہ بنے، کافروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملایا کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، مجبور کیا گیا انہیں۔ تو وہ گئے وہاں پہ اور غزوہ بدر میں چند ایک مسلمان کافروں کی طرف سے شریک تھے جنہیں مجبوری کے ساتھ لایا گیا تھا۔ تو اب ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے فرشتے اور کہیں گے کہ یہ تم کس حال میں تھے۔ اب دیکھیں یہ بالخصوص تو ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے اس وقت ہجرت نہیں کی تھی مکہ مکرمہ میں کسی بھی مفاد کے پیش نظر، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ ہر شخص سے فرشتے اس کی موت کے وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس حال میں وہ ہوتا ہے، اس کے حال کو دیکھتے ہوئے وہ کہیں گے کہ یہ تم کس حال میں ہو، قالوا فیما کنتم، یہ تم کس حال میں ہو۔ انسان جس حالت میں مرتا ہے جو وہ عمل کر رہا ہے اسی عمل میں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ جو عمل کرتے ہوئے وہ فوت ہوا تھا وہی عمل کرتے ہوئے وہ اٹھے گا۔ اگر اچھا عمل ہے تو اس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہوگا، اور اگر
عمل کبھی ہوا، کوئی برا عمل ہوا تو اس کے اوپر وہ نادم اور شرمندہ ہوگا، منہ چھپاتا پھرے گا۔ تو گویا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اچھے اعمال میں اپنے آپ کو صرف کریں، کیونکہ پتہ نہیں کہ کب موت آ لے۔ جن کی روحیں سجدوں میں قبض ہو رہی ہیں اور جنہوں نے اپنی گردنیں سجدوں میں دی، امام علی مقام، وہ آج بھی سجدے میں ہی ہیں، اور قیامت والے دن بھی سجدے میں ہی اٹھیں گے۔ تو وہ سے آدمی کے متعلق مشہور ہے نا کہ انہوں نے جب کہا کم بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے وہ ایک مردے کے لیے کہ کھڑا ہو، تو وہ سرنگی بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرنگی تھی، کنگ تھی، وہ بجا رہا تھا، وہ بجاتے ہوئے یوں کھڑا ہو گیا، تو اسی حال میں وہ فوت ہوا تھا۔ تو بہرحال عمل جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے، اور مرتے ہوئے دعا یہ کی جائے کہ اللہ رب العزت زبان کے اوپر کلمہ طیبہ کو جاری فرمائے، کیونکہ یہ گواہی دیتے ہوئے اگر ہم مر رہے ہیں تو یہی گواہی دیتے ہوئے ہم زندہ بھی ہوں گے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، مگر جو واقع ہی کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء بچوں میں سے، والولدانی والنساء عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو کسی خفیہ تدبیر پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور راستہ نہ جانتے ہوں۔ یعنی یہ پیچھے جو کہا نا کہ ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، آگے استثناء دی کہ مگر جو کمزور ہیں، جو نہیں جا سکتے تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رستے میں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے گا۔ وہ چاہے کمزور مردوں میں سے ہیں، چند ایک غلام تھے، یا خواتین ہیں جو کمزور ہیں، نہیں کر سکتی سفر، یا بچے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہجرت جو ہے یہ بڑا معنی رکھتی ہے، کسی بھی انداز کی ہجرت یہ بڑا معنی رکھتی ہے، اور سب سے بہترین ہجرت وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ ہجرت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے، ہجرت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ ہے وہ 13 سال مکے میں ہے اور 10 سال مدینہ میں ہے، 23 سال تبلیغ کا دورانیہ ہے، 13 سال مکے کے اندر ہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں ہے۔ مکہ وہ ہے جہاں پہ آپ نے 40 سال گزارے تھے، وہاں پہ بچپن، نوجوانی اور جوانی یہ مکے میں گزاری تھی، اور مکے کی 13 سالہ تبلیغ کا کیا نتیجہ تھا؟ اس میں چند ایک لوگ تھے جو آپ کے ساتھ ملے تھے، رشتہ دار وہاں تھے، شریکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اتھے سی، اتھے کامیابی نہیں ملی۔ مطلب کامیابی ہے، اسے ہم ناکامی بھی نہیں کہہ سکتے، کامیابی تھی کہ اپنے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وما علی الا البلاغ، کہ ان کے اوپر یہی تھا پہنچا دینا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ان کو پہنچا دیں جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن وہاں سے جب مدینہ منورہ گئے تو پھر اس 10 سال کا اثر کیا تھا؟ اس 10 سال کا اثر یہ تھا کہ 10 سال بعد جب مدینے آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، مدینے سے حج کرنے کے لیے مکے میں 10 سال کے بعد جب تشریف لائے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام خطبہ سن رہے تھے حجۃ الوداع کا۔ یہ برکت تھی ہجرت کی۔ اب ہجرت جو ہے وہ دینی مقاصد کے لیے ہو یا دنیاوی مقاصد کے لیے ہو، اس کے اندر کامیابی ہے۔ اگر تجارت جو ہے یہ بھی ایک ہجرت ہی کی شکل ہے، تجارت ایک ہجرت کی شکل ہے، ایک جگہ سے لے کے جا رہے ہیں آپ سامان کو اور دوسری جگہ پہ جا کے آپ فروخت کر رہے ہیں، ایک سفر کر کے گئے، اگرچہ وہ اس میں للہیت نہیں ہے، اپنا دنیاوی مقصد ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اب جو ملائیشیا ہے، یہاں پہ کوئی غازیان اسلام نہیں آئے، کوئی مجاہد نہیں آئے، ایک بہت بڑا لمبا چوڑا ملک ہے وہ بھی، تو وہاں پہ 2 صحابہ کرام یا چند ایک صحابہ کرام ہجرت کی غرض سے آئے تھے، ان کی زبان میں اتنی صداقت تھی، ان کے کردار میں اتنی صداقت تھی
کہ لوگ دڑا دڑ مسلمان بھی ہوتے گئے اور ان کی تجارت بھی چلتی رہی۔ تو یہ اگر ایک جگہ پہ آپ کو ناکامی کا سامنا ہے، ایک جگہ پہ آپ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، یہ آیت یاد رکھیں، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، وہاں سے نکلیں، کہیں اور پہ قسمت آزمائیں۔ اس کے بعد کہا فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ عن قریب ان سے درگزر فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا، یعنی ایک جگہ سے جہاں پہ اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی وہاں سے وہ نکل رہا ہے۔ یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین کو مراغمن کثیرا وسعا، بہت ہی زیادہ وسعت والی۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اور جو اپنے گھروں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اس کو موت پا لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کو بیان فرمایا۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ کے اندر، اور پھر ان کے ساتھ صحابہ کرام نے۔ اب چونکہ جو وحی تھی وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تھے، تو وحی جو ہے وہاں پہ آ رہی تھی، شریعت وہاں پہ اتر رہی تھی، اور اتنا تیز ترین ذریعہ تو نہیں کہ ہر روز کی شریعت ہر جگہ پہ پہنچتی رہے۔ تو اس لیے باقی جتنے بھی گرد و نواح کے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں یا عرب کے کسی بھی خطے میں جو لوگ موجود تھے، جو صحابہ کرام موجود تھے، ان کے لیے یہ حکم دیا گیا، حکمن کہا گیا، ان کے اوپر لازم کیا گیا، فرض کیا گیا کہ سب مدینہ منورہ میں چلے، مدینہ منورہ میں پہنچے، کیونکہ وہاں پہ شریعت جو ہے اس کا اطلاق ہو رہا ہے، وہاں سے شریعت جاری ہو رہی ہے، اور یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کو حاصل کریں۔ اور اب جہاں پہ جس جگہ پہ آپ کو شریعت کے اوپر عمل کرنے میں مزاحمت کا سامنا ہے، آپ ٹھیک طرح اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اسلامی تعلیمات کے مطابق، تو وہاں سے لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں آپ آسانی سے دینی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور دوسرے نمبر پر ان ہجرت کی آیات سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ اسلام میں وطن بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے، یعنی وطن کی قربانی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے بھی عطا دی، اور جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی وطن کی قربانی کو پیش کیا۔ تو یہ بھی واضح کرنا تھا کہ وطن بعد میں ہے، وطن بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے۔ وطنیت جو ہے، حب الوطنی ٹھیک ہے، ایک اچھا جذبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکل رہے تھے مکہ سے، تھوڑا سا نکلے تو پھر پلٹ کے دیکھا اور کعبۃ اللہ کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تمہارے لوگ مجھے یہاں پہ نہیں رہنے دیتے، تمہارے لوگ مجھے یہاں پہ نہیں، اس لیے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے تھی، کیونکہ بیت اللہ ہے وہاں پہ، اس میں بھی للہیت تھی۔ تو وطنیت جو ہے یہ بعد میں ہے، حب الوطنی بعد میں ہے، حب ایمانی اور حب الہی یہ سب سے پہلے ہے۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز
کبھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ اسلام میں وطن کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ اقبال نے وطن کو وطن اور مذہب ان دونوں کے اوپر بہت بات کی ہے۔ اور ایک علامہ صاحب نے ویسے تو ہر شخص پہ بڑے کھلے انداز میں تنقید کی ہے، لیکن ایک شخص کا نام لے کر تنقید کی اس کے اوپر۔ اس نے یہ کہا، جمعہ پڑھاتا تھا وہ علامہ، اور جمعہ پڑھاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ جو قوم ہے، قوم یہ وطن کی وجہ سے بنتی ہے، یعنی وطن آپ کے پاس ہے تو آپ قوم بنیں گے۔ جب پاکستان اور ہندوستان بننے کی بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ قوم کس کی وجہ سے بنتی ہے؟ وطن کی وجہ سے۔ علامہ صاحب کا جو نظریہ ہے وہ یہ تھا کہ قوم بنتی ہے ملت کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے۔ اب مطلب پاکستان ہے تو ایک قوم ہے، ہندوستان تو پھر الگ قوم ہو گیا، بنگلہ دیش ایک الگ قوم ہے، تو قوم ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ مسلمان کی شناخت ہونا، وہ چاہے چین میں ہے، چاہے ہند میں ہے، چاہے سندھ میں ہے، جہاں بھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ عجم ہنوز ندانت رموز دین ورنہ، کہتے ہیں یہ اجمیوں کو ابھی تک دین سمجھ ہی نہیں آیا۔ دیوبند حسین احمد اینچے بلجا بیست، کہ دیوبندیوں کا مولوی حسین احمد ایسے نہ کہتا، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، وہ ممبر پہ چڑھ کے یہ کہتا ہے کہ وطن جو ہے وہ ملت کی ہی وجہ سے، ملت جو ہے وہ وطن ہی کی وجہ سے ہے، ملت اسلامیہ وطن کی وجہ سے ہے۔ چے بے خبرے زے مقام محمد عربیست، کہتے ہیں ان کو مقام محمد عربی ابھی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا وطن چھوڑ دیا ہے دین کے لیے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، وہ کہتے ہیں دین وہی ہے جو مصطفیٰ کی تابع داری ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمامی بو لاہبیست، اور دین کا تعلق اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچتا تو پھر وہ بو لاہبی ہے، اس میں مصطفیٰ نہیں ہے، اس میں بو لاہبی ہے۔ تو اس انداز میں اتنا شدت کے ساتھ علامہ اقبال نے اس کو جواب دیا، جس نے یہ کہا کہ قوم وطن کی وجہ سے بنتی ہے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ علامہ صاحب